چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح کے پڑھنے، اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند کرتا ہے اس مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المرسلات کی آخری دو آیتیں پڑھیں گے۔ آج ہمارا 29واں پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، سورہ مرسلات کمپلیٹ ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم ایک نئی سورت شروع کریں گے، سورۃ الرحمن۔ بڑی ہی پیاری سورت ہے، اس کو ہم شروع کرنے جائیں گے اس کے بعد۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، سورہ رحمان کو سیکھنا ہے، اس کی ایک ایک آیت کو اچھے انداز سے بار بار جب اس میں آپ پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک اور مزید درست ہو جائے گا، اور آپ نے اچھے انداز سے سورہ رحمان پڑھنی بھی ہے، سیکھنی بھی ہے، اور پھر لوگوں کو سنانی بھی ہے۔ جی ہاں، تو آئیے ہم پہلے سورہ مرسلات کی آخری دو آیتیں پڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل ویل یومئذ، یومئذ، ویل یومئذ ویل یومئذ للمکذبین، للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ گڈ۔ وی یا ساکن سے پہلے زبر، یالین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے۔ بعض بچے واولین کہہ دیتے ہیں، واولین نہیں ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یالین ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آئے گا یہ آگے ہے، یہ واولین ہے، اور اس صورت میں بار بار یہ آیت آتی ہے، تو یاد رکھیں یالین یہ والا یالین ہے اور یہ والا واولین ہے، ٹھیک ہے۔ یالین میں نرمی اور واولین میں بھی نرمی سے ادا کرتے ہیں، سختی نہیں ہوگی، کھینچنا نہیں ہے،
جھٹکا نہیں دینا. اور آگے تنوین کے بعد آگے یا حرف یرملون میں سے ادغام مال غنہ. کون سا قاعدہ؟ ادغام مال غنہ ہوگا. اور آگے بڑھتے ہیں. میم پر زبر ہے, حمزہ کی نیچے زیر ہے, حرکات کو نہیں کھینچیں گے. میم کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کی خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ کی نیچے زیر ہے, حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے. اور پھر ذال کی ادائیگی, ذال ادا ہوتا ہے زبان کا سرا, اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. سا, ذال, ظا, سا, ذال, ظا. ان کو کہتے ہیں حروف لسویہ. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حروف لسویہ. ٹھیک ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. تنوین کے ذال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. تنوین کے بعد اگلا حرف لام. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را آتا ہے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام بلا غنہ. اور جب نون ساکن تنوین کے بعد یا واو میم نون آتا ہے تو ادغام مال غنہ. کیا ہوتا ہے؟ ادغام مال غنہ. گڈ. تو یہاں ادغام مال غنہ اور یہاں ادغام بلا غنہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. لام کو لام سے ملانا ہے. لیل. اچھا بعض بچے بڑے بھی جو ہیں لیل پڑھتے ہیں لیل. یہ غلط ہے. لام کو ہلانا تھوڑی ہے, حرف قلقلہ تھوڑی ہے. جب حرف قلقلہ آتے ہیں نا تو آواز لوٹتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آواز نہیں لوٹے گی, آواز آئے گی لیل. کیا آواز آئے گی؟ لیل. گڈ. میم پر پیش ہے, حرکتیں ہونٹ گول ہو جائیں گے, دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے. کاف پر زبر ہے, ذال کے نیچے زیر ہے, حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. ذال پر تشدید بھی ہے, ذرا رک کر بھی ادا کریں گے. جی ہاں, کوئی بھی مشدد حرف آ جاتا ہے نا وہ ہمیشہ رک کر ادا کرتے ہیں. مشدد حرف کو ہمیشہ رک کر ادا کرتے ہیں. جی ہاں, مشدد حرف کو ہمیشہ مشدد حرف جو بھی آئے رک کر ادا کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں با یا زیر بی حرف مدہ ہے, ذال کے نیچے زیر حرکت ہے, حرکت کو نہیں کھینچنا مگر یا مدہ ایک الف کھینچیں گے اور آخر میں نون کو ساکن کر دیں گے, ہو جائے گا وقف بل وقف بل. اور ہو جائے گا مد عارض بھی. حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مد عارض بھی ہے, وقف بل اسکان بھی ہے. پھر اگر اور بڑھیں تو پھر اور قاعدے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, اب اور قاعدوں میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, تو یہیں تک. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. گڈ. فَبِأَيِّ. اچھا یہ والی جو آیت ہے نا کا حصہ, جو یہ آیت کا حصہ یہ جو ابھی پڑھا ہے یہ سورہ رحمان میں بار بار آئے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں آئے گا. ابھی ہم سورہ مرسلات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ فَبِأَيِّ جو ہے وہاں پر بار بار آتا ہے. تو یہاں پر ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ, تو اب اس کو پڑھنا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب یہاں عین ہے, عین کے دائیں الگ کے درمیان والے حصے سے, یہاں حمزہ ہے, حمزہ کو الگ کے نیچے والے حصے سے. یہ یاد رکھنا ہے, یہ صحیح طریقے سے ادا کرنے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. گڈ. آئیے اب اس کے قواعد یاد کرتے ہیں. فا کا مخرج ہے, فا اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ گڈ. اور فا بھی, فا پر زبر ہے, با کے نیچے زیر ہے, اور یہ الف کے اوپر زبر, یہ حمزہ بن گیا. حمزہ ہے, حمزہ پر زبر ہے, پھر یا کے نیچے زیر ہے. یہ ساری حرکات ہیں. کیا ہے یہ ساری حرکات؟ یہ ساری کیا ہیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کرتے ہیں. اور یا مشدد ہے, یا مشدد کو ذرا رک کر بھی ادا کرنا ہے. اور بعض بچے یا بڑے پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ. کیا پڑھتے ہیں؟ صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے. کیا ہے یہ؟ فَبِأَيِّ ہے, فَبِأَيِّ. بعض بچے بڑے فَبِأَيِّ. یہ غلط ہے, یہ نہیں پڑھنا, یہ نہیں پڑھنا, یہ نہیں پڑھنا. کیا؟ فَبِأَيِّ نہیں پڑھنا, فَبِأَيِّ نہیں پڑھنا. کیا ہے؟ فَبِأَيِّ. فَبِأَيِّ. گڈ.
ہا کا مخرج ہے حلق کا درمیان والا حصہ، ہا پر زبر ہے، دال کے نیچے زیر، مگر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہو گیا، ہا کا زبر ہے صرف، حرکت ہو گئی، حرکات کو نہیں کھینچیں گے مگر یا مدہ کو ایک الف کھینچیں گے، اور سا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرون کنارے، یعنی سا زال و، یہ تین حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، حرف لسویہ کہتے ہیں، اور سا کے نیچے دو زیر کی تنوین بھی ہے، اور تنوین کے بعد با بھی ہے، اور ایک چھوٹی سی میم بھی ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد با آتا ہے تو اس با کی وجہ سے یہ میم آتی ہے، اس با کی وجہ سے یہ میم آتی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، جی ہاں، یہ با کی وجہ سے یہ میم آتی ہے، اقلاب ہوا نا، بدلنا، تو ہم پھر بدل کے پڑھتے ہیں حدیثم، کیا پڑھتے ہیں؟ گڈ۔ تو بعدہ میں با کو عین سے ملائیں گے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، با پر زبر ہے، دال پر زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، ہا الٹا پیش ہو، ایک الف کھینچیں گے، بعدہ یؤمنون میں یا کو حمزہ سے ملائیں گے، یہ واو سائلنٹ ہے، اس کے اوپر جو حمزہ لکھا ہوا ہے اس حمزہ کو پڑھیں گے، اس حمزہ پر دیکھ لیں آپ، ایک کیا ہے جزم ہے چھوٹی سی دال، تو یؤمنون، تو یہاں جھٹکا دیں گے، کیا کریں گے؟ جھٹکا دیں گے۔ ہماری روایت میں یہاں یؤمنون، کہیں یومنون بھی ہے، ٹھیک ہے، دوسری روایت میں، مگر ہم نے یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھنا ہے یؤمنون۔ یؤمنون۔ گڈ۔ میم کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، نون واو پیش نو، واو مدہ ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے مگر حروف مدہ کو ایک الف کھینچیں گے، آخر میں نون کو ساکن کر دیں گے تو ہو جائے گا وقف بالاسکان۔ کیا ہو جائے گا؟ وقف بالاسکان بھی ہوگا، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی، مد عارض بھی ہوگا، کیا ہوگا؟ مد عارض۔ دونوں ہوں گے، یعنی وقف بالاسکان بھی اور مد عارض بھی، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب دونوں آیتوں کو پھر پڑھیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل یومئذ للمکذبین، فبأي حديث بعده يؤمنون۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے اور ان سے سنیں گے کہ کس انداز سے وہ آج کے مخارج اور قواعد، آج کے جو سبق ہم نے پڑھایا ہے اس کے بتانے جا رہے ہیں۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی۔ آواز ہی نہیں آئی، بلند آواز۔ ٹیم بی والے ہیں تیار؟ جی۔ ابھی بھی آواز کم ہے، چلیں ہم دیکھتے ہیں مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ پہلا سوال ٹیم اے والوں سے، ویلوئیں، وئی میں کون سا قاعدہ ہے؟ باقر بھائی بتائیں گے، محمد باقر بھائی بتائیے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ پکا؟ پکا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے یا ساکن سے پہلے؟ یا ساکن سے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا یا واو لین؟ یا صرف یا، لین نہیں، یا لین۔ یا لین۔ محمد باقر بھائی نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ٹیم بی کی طرف بڑھیں گے۔ اگلا سوال، وہی لوئیں، لوئیں میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی بتانا چاہ رہے ہیں، جی مائک دیجیے گا، نام بتائیں پیارے بچے۔ محمد یاسر رضا۔ محمد یاسر رضا کیا کہنا چاہیں گے؟ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو واؤ لین ہوگا۔ ارے یہاں وہی لوئیں میں کون سا قاعدہ ہے؟ سب جگہ ایک ہی قاعدے لیں گے، ایک جگہ قاعدے لیں گے۔ محمد یاسر رضا جی بتانے جا رہے ہیں، مائک دیجیے آگے۔ جی پیارے بچے بتائیے، نام بتائیں۔ عبدالسبحان غوری۔ عبدالسبحان غوری، جی عبدالسبحان غوری بتائیے۔ اخفا۔ اخفا کا قاعدہ ہے؟ جی۔ سوچ لیں، جی۔ غلط دے رہے ہیں جی، مائک آگے بڑھائیں۔ عبدالسبحان غوری نے جواب غلط دے دیا۔ میں بھی محمد اعجاز غوری ہوں۔ جی ادغام مال غنہ۔ ادغام مال غنہ، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔
اللہ، عبدالسبحان غوری، آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. ابھی سمجھ میں آیا آپ کو کیا؟ ادغام مع الغنہ آپ اخفا کہہ رہے تھے، اور سید عفان نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور ٹیم بی نے بھی 10 پوائنٹ حاصل کرنے. اگلا سوال، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، یومئذ کون سا قاعدہ ہے؟ جی آخری والے کو مائک دیجیے گا. آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا، بس وہ آپ رہنے. رضا بھائی آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا، بتائیں. ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ ہے. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ بھی لیا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور جواب درست دے کے 10 پوائنٹ دلا دیے محمد رضا بھائی نے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کون سا قاعدہ ہے؟ مائک دیجیے آگے. کون؟ یہ عبدالسبحان غوری آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ چل ان کو بھی موقع دینا. جی نام بتائیے پیارے بچے. مزمل شمشیر. مزمل شمشیر. کیا کہنا چاہیں گے؟ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. سوچ لیں. حدیثم. حدیثم. اقلاب یا کچھ اور؟ اقلاب. اقلاب ہوگا پکا. جی. اور مزمل شمشیر بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ دلا دیے آپ نے اپنی ٹیم کو. 20 پوائنٹ سے مقابلہ برابر. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. بتائیے دال کا مخرج ہے کیا؟ پھر رضا بھائی بتائیں گے، کوئی اور نہیں بتا رہے. بتا دیں آپ. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. سوچ لیں. سوچ لیا. اور سوچ لیا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے یؤمنون میں نون کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم بی سے کون بتائیں گے؟ سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا. اور سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا اور جواب کوئی وہی دیں گے نا، کوئی اور تھوڑی دیں گے. دے دیں مائک. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے. زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے. اور سید عفان نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 30 پوائنٹس کے ساتھ آج کا مقابلہ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف. سید عفان انشاءاللہ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یومئذ للمکذبین. ویل یومئذ للمکذبین. ویل یومئذ للمکذبین. ویل یومئذ للمکذبین. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون رضا بھائی ایسے لگا ہے فبأي تھوڑا سا لمبا حرکت لمبی ہوئی ہے دوبارہ پڑھیں فبأي حديث بعده يؤمنون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون غننے کی ادائیگی حدیث اقلاب کا قاعدہ ہے دوبارہ سے آپ غننے کی ادائیگی کو مکمل کریں فبأي حديث بعده يؤمنون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون دوبارہ فبأي ایسا ہوا لمبا یا کی زیر لمبی نہیں کرنی ورنہ غلط ہو جائے گا حرکت کو کھینچنا نہیں ہے نا دوبارہ فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ
المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی نے حدر میں اور محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک سے سچی پکی محبت عطا فرمائے آمین. اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں تجوید و قرات کے مطابق جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس قرآن پاک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. اے اللہ، اے مولا کریم، ہم تجھ سے عافیت کے سوالیاں عافیت عطا فرمانا. آمین. اے اللہ، اس قرآن پاک کی برکت سے ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ اکرام کی، ہمارے پیر و مرشد کی، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمانا آمین. اور تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمانا. آمین. اے اللہ، ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمانا. آمین. اس قرآن کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا. آمین. آمین 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 یا رب العالمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا